السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں جز لیں گے باذن اللہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے۔ تو 7واں جز جو ہے ہمارا سورہ مائدہ کا کنٹینیوشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر انشاءاللہ سورہ انعام ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 100، سورہ مائدہ آیت نمبر 100۔ کیا پیاری بات بتائی جا رہی ہے، اور آج کل کے حالات میں کتنی ریلیونسی اس کی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دو کہ گناہ کا کام اور طیب کام، اچھا کام ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کا ایکول ریوارڈ نہیں ہے، دونوں کے ایکول اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، جبکہ تم کو خبیث یعنی گناہوں کی کثرت نظر آئے گی، اس سے امپریس نہیں ہونا، اس کو جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ہر کوئی کر رہا ہے سمجھ کے اس کو حلال نہیں سمجھنا۔ حلال حرام کا کرائیٹیریا لوگ کر رہے سب اس کا ایکسیس نہیں ہے، بلکہ حلال حرام کا کرائیٹیریا جو ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ اچھا، کس طریقے سے جو عجب کا کثرت الخبیث ہوتا ہے، آئیے اس کو جو ہے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر غور کریں دنیا میں اتنے زیادہ یعنی فحش برائی عام ہو گئی ہے، جہاں دیکھو آپ زنا عام ہو گیا ہے، آن لائن آف لائن، بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یعنی جب ہم اسکول لائف میں تھے اور اس کو جب تھوڑا آگے بڑھتے گئے تو ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا، بھائی گرل فرینڈ رکھنا کامن ہے۔ نعوذ باللہ، یہ برائی کو جو ہے نا عام کر دیا گیا تھا۔ لیکن پیپل ور تھنکنگ جس کی گرل فرینڈ نہیں ہے بھائی وہ کچھ اب نارمل ہے، اور سب کی جو ہے گرل فرینڈز ہیں۔ تو یہ خطرناک ٹرینڈز جو ہے نا، یہ ڈینجرس ٹرینڈز، اور وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اگر ہم ثابت قدم نہیں رہے تو پھر بہکنے کے جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کس طریقے سے دیکھیں، زنا عام ہے، سود خوری، اس کے بعد پھر جو ہے رشوت دینا لینا۔ اب کوئی کاروبار میں ہے، میں کوئی بولتا ہے گورنمنٹ کے میں پروجیکٹس لیتا ہوں، ابھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ نہیں بھائی، کھلانا پلانا تو پڑتا ہی، بغیر کھلائے پلائے تو کام نہیں ہوتا، زندگی نہیں گزرتی، مجبوری ہے۔ ارے بغیر سود کے تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، لون لینا پڑتا، لون سود انٹرسٹ پہ جو ہے نا ہم لون لینا پڑتا، مجبوری ہے، اس کے بغیر تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر کوئی کر رہا ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے نا کر رہے ہیں، کوئی سلوشن نہیں، ہم کیسا کریں، اس کے بغیر ہم کیسا کریں؟ یہ لوگ جو ہے نا بہانے بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کتنے لوگ ہیں جو، یعنی میں پریکٹیکل پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جسٹ جھنجھوڑنے کے لیے، امید ہے کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے تو ان تک جو ہے نا ہم کو یہ نصیحت کرنا ہے، ان کو میسیج پہنچانا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے نا گھر کے الیکٹریکل میٹرز ہیں، اس کی جو ہے نا ٹیمپرنگ ہوتی ہے۔ ارے نہیں بھائی، گورنمنٹ اتنے زیادہ ہم کو جو ہے نا چارج کر رہی ہے، ٹیکسز جو ہے نا نہیں دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے نا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے نہیں بھی، وہ لوگ برابر ہم کو سروس نہیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گناہ کی کثرت، برائی کی کثرت، وہ ہم کو جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کروائے کہ جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ ہمارے لیے حلال و حرام کا جو کرائیٹیریا ہے وہ قرآن ہے ہمارا، وہ ہے ہمارا فرقان، وہ صحیح اور غلط میں ہم کو جو ہے نا فرق بتاتا ہے۔ تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو جو ہے نا ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وارننگ ہمارے لیے یہ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرو، عقل رکھنے والو، اے عقل رکھنے والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر ہر کوئی کر رہا مطلب وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کو فلاح پانا ہے، جنت میں جانا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ایسے خبیث میں، خبائث میں اگر ہم پڑے ہوئے ہیں جو یعنی میجورٹی لوگ کر رہے ہیں بلکہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، تو آج کا آج جو ہے نا آپ اس کی لسٹ بنائیے اور اس کو اپنی زندگی سے آپ کو نکالنا ہے، وہ ہیبٹس کو، وہ حرکات کو جو ہے نا اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس رمضان میں آپ کو جو ہے نا نکالنا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آئیے اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہوتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، آخری دور کا تقریباً جو ہے 11-12 سال جو ہے نا نبوت کے اس دور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں توحید کی جو ہے نا بہت ہی پیاری جو ہے نا باتیں ہیں، بہت ہی لاجیکل، جھنجھوڑنے والی، اور اس کے ساتھ زندگی کے حقائق جو ہے نا اس میں ہم کو ملتے ہیں۔ آئیے لیتے ہیں پہلی آیت سے، آیت نمبر 1۔
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ساری تعریف، سارا شکر، حمد کے دو معنی، تعریف بھی ہے شکر بھی ہے، اور وہ بھی الحمد، ساری تعریف صرف اللہ ہی کی ہے، سارا شکر اللہ ہی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے تو بنایا ہے. خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. ایک مفسر بہت پیاری مثال دیتا ہے، آئیے اس کو جو نا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھے آپ کہ آپ پلین میں جا رہے ہیں اور کافی سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. سڈنلی جو ہے پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ نہیں، اب یہ فلائٹ میں جو نا کچھ پرابلم آ گیا ہے، سب کو پیراشوٹ لے کے جمپ کرنا ہے. تو اب آپ ہیبت میں آ گئے، لیکن اب مجبوری ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، آپ پیراشوٹ لے کے جمپ کر دیا. اب وہ پیراشوٹ جو نا ہلتے ہلتے ہوا کے ڈائریکشن سے جو نا ایک ایسی ریموٹ لوکیشن پہ چلے گیا. وہاں آ جا کے آپ سیفلی لینڈ تو ہو گئے، لیکن لینڈ ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی انہیبیٹیشن نہیں ہے. وہاں پہ کوئی انہیبیٹیشن نہیں ہے، مطلب کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی جھاڑ نہیں ہے، نو سورس آف لیونگ، کوئی جانور بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور اب آپ بولے بس میرا اب کوئی جینے کا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اور آپ تھک کے مارے لیٹ گئے، نیند لگ گئی آپ کو. پھر ایک دم سے آپ کی نیند شار ہوتی ہے. جیسا نیند شار ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جو نا زبردست ٹینٹ لگا ہوا ہے. ارے وہ ٹینٹ ایسا ویسا نہیں ہے، وہ ٹینٹ جو ہے نا ایئر کنڈیشن ٹینٹ ہے. ارے جا کے ایک دم آپ دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت، اندر جا کے دیکھتے ہیں بہترین سا جو ہے نا وہاں پہ ایک بفے لگا ہوا ہے، ٹیبل سیٹ ہے، ہر قسم کے کھانے وہاں پر ہیں، ویج نان ویج، چکن مٹن فش. تھوڑا چیلنجنگ ہو رہا ہوں گا یہ روزے میں سنتے ہو. پانی ہے، جوس ہے، ہر ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا آپ کو وہاں پر اویلیبل ہیں، اور بالکل جو ہے نا بہترین مست ٹھنڈا. اچھا، یہاں پہ دیکھتے آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہاں پر کھانا، یعنی چلو اٹیک بول کے آپ کھانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتے ہیں آپ، کیا سوچتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا خیال آپ کو یہ آتا ہے، ارے بھائی یہ کون بنائے ہوں گے، یہ کون بھیجے ہوں گے، یہ کیوں بھیجے ہوں گے، خاص میرے واسطے کیوں، اتنا سڈن کیسا آیا یہ کوئی انہیبیٹیشن نہیں تھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کون بھیجے ہوں گے، ہے نا. یہ سوالات ہمارے ذہن میں جاتے ہیں. کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، کیا یعنی سڈنلی ہر چیز میرے لیے بغیر پوچھے، بغیر پیسے دیے، فری آف کاسٹ. اب تھوڑا غور کر کے دیکھیں، وہ سٹوری کو ہم پاس کرتے ہیں. اب غور کر کے دیکھیے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے بغیر پوچھے. ہم نہیں مانگے تھے، ہمارے کو تو کوئی، ہم وجود میں ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے، ہم تو پوچھے بھی نہیں تھے، ہم بول بھی نہیں سکتے تھے، بات بھی نہیں کرے تھے. پیدا کرے ہم کو، اور بہترین شکل میں، احسن صورکم، بہترین شکل میں بنائے، انسان بنائے، اشرف المخلوقات بنائے، اور اس دنیا میں بھیج دیا، اور بولے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا ہے. یہ پھل، یہ آسمان، یہ سورج کی گرمی، یہ ٹھنڈک، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ پانی، یہ سمندر، یہ جانور سے جو نکلتا ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، یہ سب تمہارے لیے. سبحان اللہ، سو بلیسڈ، وداؤٹ آسکنگ، بغیر پوچھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا زیادہ دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو نا عبادت کریں، کسی اور کی جو نا شکر گزاری کریں، کسی اور کی ہم اطاعت کریں. سبحان اللہ، ناممکن ہے. یہ چیز ہم کو غور و فکر کرنا ہے. بھئی دنیا میں ہم آ گئے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کتنا فضل اس کا ہمارے پر ہے، ہم اسی کو رجوع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ اتنا سب بنانے کے بعد، اچھا ایک عربک کا بہت بہترین پوائنٹ ہم کو سمجھنا ہے کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. ظلمات ملٹیپل، پلورل میں بتایا گیا، نور سنگل. ظلمات یعنی اندھیرے، یعنی بہت سے گمراہیاں بہت ہیں، گمراہ ہونے کے بہت راستے ہیں، لیکن صراط المستقیم ایک ہی ہے. والنور، صراط المستقیم ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو انکار کرتے ہیں، اس کے برابر جو ہے نا دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اتنا سوب اللہ نے دینے کے باوجود کسی اور کو جو ہے نا وہ ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اس کا کنٹینیوشن اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں بیسیکلی اسپرم سے ہے، یعنی آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے تھے، پھر اس وقت انسان بھی دراصل جو اس کا جو ایلیمنٹس ہے وہ مٹی ہے، لیکن اب جو ہے اسپرم کے ذریعے وہ اس کا کریشن یا فارمیشن جو ہے نا، یہ اسٹارٹنگ جو ہے اس کی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ثم قضى اجلا، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم نے تم کو بنایا۔ اچھا، مٹی جیسی انسگنیفیکنٹ چیز سے تم کو بنایا، اتنی اسمال، اتنی انسگنیفیکنٹ، اس کے باوجود تم تکبر کرتے ہو، اس کے باوجود تم غرور کرتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ اچھا، انسان کتنا انسگنیفیکنٹ ہے، آئیے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا انسگنیفیکنٹ ہے۔ ہلا دینے والے جو ہے نا یہ باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے۔ اچھا، دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے ایک انسان کی؟ کچھ نہیں ہے نا، انسگنیفیکنٹ ہے۔ ایک یعنی اس دنیا میں 8 بلین 9 بلین لوگ اس دنیا میں ہیں، ہم ایک اس میں سے بلین میں سے ایک ہے، انسگنیفیکنٹ۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ دنیا میں ہم، یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ یہ دنیا سے جو نیئرسٹ ہمارا جو سن ہے یا جو سٹار ہے ایکچولی اس کو، تو جو ہمارا سن ہے وہ کتنا ہے؟ اٹ از مور دین 1.3 ملین ٹائمز بگر دین آور ارتھ، یعنی ہمارے اس دنیا کے جیسے 1.3 ملین اسٹفنگ کریں گے تو ہمارا سن بنے گا۔ سبحان اللہ، 1.3 ملین۔ اور یو نو دا انٹرسٹنگ پوائنٹ، ہمارا جو سن ہے وہ چھوٹے سٹارز میں آتا ہے، چھوٹے سٹارز میں، ملکی وے گیلیکسی میں زیادہ بڑوں میں نہیں آتا ہو، اٹ از اسمال، اس سے 100 ٹائمز 1000 ٹائمز بڑے جو نا دوسرے سٹارز ہیں، جو بڑے بڑے سٹارز ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارے ملکی وے گیلیکسی میں کتنے سٹارز ہیں، کتنے سٹارز ہیں؟ رف اسٹیمیٹ ہے، یہی منیمم اسٹیمیٹ ہے، 200 بلین سٹارز ہیں، ملین نہیں، بلین سٹارز ہیں۔ کین یو سی واٹ از اسٹیٹسٹکس؟ سبحان اللہ، 200 بلین سٹارز، اتنے میسو، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ہمارا ملکی وے جو گیلیکسی ہے نا، ایسے اور لاکھوں کروڑوں ہے۔ کتنے ہیں اس کا اندازہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ منیمم 200 بلین سے لے کے 2 ٹریلین گیلیکسیز جو نا اس کائنات میں ہیں۔ یہ تو انسان اب ایسٹیمیٹ کیا ہے، مطلب دیکھا ہے اس کا، بس چھوٹا موٹا ایسٹیمیٹ ہے، اس سے کتنے اور زیادہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ 200 بلین انٹو 2 ٹریلین گیلیکسیز، آپ سمجھے یعنی کتنے زیادہ گیلیکسی، ملکی وے کے جیسے 2 ٹریلین تک جو ہے نا سائنٹسٹ کہتے ہیں گیلیکسیز ہیں، انٹو 200 بلین، یعنی اتنا بڑا فگر کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا یہ فگر۔ جتنے زمین میں ریت کے ذرات ہیں، ایک ایک چھوٹا ذرات ہے، اس سے زیادہ تو جو ہے نا آسمان میں کائنات میں سٹارز ہیں۔ سبحان اللہ، تو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اگر کائنات اتنی بڑی ہوگی تو بنانے والا کتنا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسا اللہ کی قدر کرنا ہے، اس کی جو بڑائی کبریائی ہے، تم اندازہ ہی نہیں کرے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سوچو کتنا انسگنیفیکنٹ انسان ہے، پھر بھی جو ہے نا اللہ کے برابر لوگوں کو ٹھہراتا ہے، اور جو ہے اللہ کے برابر دوسری مخلوقات کو جو ہے نا ٹھہراتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے۔ ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ اس سے گرا ہوا ہے ابھی انسان تو اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے تم کو بنانے والا خالق کائنات اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، تم اتنے انسگنیفیکنٹ مٹی کے بنے ہوئے۔ توحید کی دعوت دے جا رہی کہ اللہ کو رجوع ہو، اس کو پلٹو، تم انسان کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لاجیکل پوائنٹ سے دیکھیں، ہر جگہ لاجیکل دلائل آنے والے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو بنائے مٹی سے، پھر اس کے بعد وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر اس کے بعد یعنی انسان ختم ہونے والا ہے تو پھر یہ کائنات بھی ختم ہونے والی ہے۔ Every created thing is going to finish۔
اللہ تعالیٰ کریٹڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے حی القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان جب کریٹڈ ہے اس کی اینڈ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ کائنات کریٹڈ ہے، اس کی اینڈ ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس پہ وہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم انتم تمترون، اس کے باوجود بھی تم ڈاؤٹ میں، کیسا ہے تم، ہاؤ کین یو ایون ڈاؤٹ۔ سبحان اللہ، کیا غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایکشن آئٹم ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ پہ نہیں مانتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، اس کو جو نا آپ یہ دلائل کے ذریعے انشاءاللہ دین کی دعوت دے سکتے ہیں باذن اللہ۔ اچھا، اور ایک پوائنٹ بہت ہی عجیب، توحید کے کافی پوائنٹس میں ہم کو جو نا ملتے ہیں۔ آیت نمبر 17 انعام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ مشکل میں تم پڑتے ہیں، کون ہٹانے والا ہے اس کو؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اس کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر تم کو جو کوئی خیر آتا ہے، خیر پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، وہی جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ میسیج ایکشن آئٹمس ہم کو ملتے ہیں۔ ایک تو غیر مسلمین کو ہم یہ دعوت، دین کی دعوت پہنچائیں کہ اس کے علاوہ، ایک بنانے والے کے علاوہ، خالق کے علاوہ، ہمارے کریٹر کے علاوہ، آپ جو نا لفظ اللہ کو اگر چھوڑ کے کریٹر بولیں گے تو ان کو تھوڑا اپیل کرے گا، کریٹر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے پرابلمس کو جو نا سالو کر سکتا ہے، اور کون ہم کو جو نا بینیفٹس دے سکتا ہے۔ اچھا، ایک میسیج ہمارے دینی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے یعنی غیر اللہ کو اپروچ کرتے ہیں، جو کچھ دے نہیں سکتے، جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی انسان کو اپروچ کر رہا ہے، کوئی کسی کی خبر پہ چلے جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ طاقت نہیں، ان کو اپنے آپ کو فائدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، انہوں آپ کو کیا فائدہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بہت ہی ہلا دینے والی جو ہے آیت ہے، بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، در حقیقت وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اللہ سے ملاقات کو انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ خسارے میں ہیں جو قیامت کے دن کو انکار کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو انکار کرتے ہیں۔ اچھا، جو آخرت کو انکار کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیں، حتی اذا جاءتہم الساعہ، وہ انکار کرتے ہی رہتے ہیں، پھر سڈنلی، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، کہ سڈنلی پھر جو ہے نا قیامت ہے، سڈنلی پھر جو ہے نا ان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سڈنلی، توبہ کا چانس نہیں ہے، ریٹرن کا چانس نہیں ہے، سڈنلی جو ہے نا موت آ گئی۔ اچھا، ویسے وقت پہ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ قالوا یا حسرتنا، حسرت، افسوس، اب اور کچھ نہیں، افسوس کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ علی ما فرطنا فیہا، فرطنا فیہا، اور وہ ہم جو نا بھول گئے تھے، ہم اس دن کو بھول گئے تھے، ہم مرنے کو جو نا بھول گئے تھے۔ کتنے لوگ مرنے کو جو نا بھول جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، آنکھوں کے سامنے اموات ہوتے رہتی ہیں۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اس رمضان میں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں، کتنے لوگ لاسٹ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، کچھ رمضان سے ایک دن پہلے گزر گئے، لیکن ہم کو ہماری موت نہیں یاد آ رہی ہے۔ سڈنلی موت آنے والی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، موت تو سڈن آنے والی ہے، بول کے نہیں آتی، نوک کر کے نہیں آتی، اے ریڈی ہو جاؤ میں آنے والا، نہ، نو سیکنڈ چانس۔ تو کیا کہیں گے انسان، کیا کہے گا؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس، میں تو اس کو بھول ہی گیا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھ پہ وہ اپنا بوجھ کیری کریں گے قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے ہم کو کہ انسان جو ہے جو نیک عمل کرتا ہے، اس کا وہ اس کے لیے جو ہے نا رائڈ بن جائے گا قیامت، اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے جو ہے نا ایک رائڈ بن جائیں گے، اور جو گناہ کا عمل کرتے ہیں ان کے لیے وہ بوجھ بن جائے گا ان کی پیٹھ پر۔ الا ساء ما یذرون، کیا خطرناک بوجھ وہ جو نا کیری کر رہے ہیں۔ تو موت سڈن آنے والی ہے، بول کے نہیں آتی، اور پھر اس دن انسان افسوس کرے گا کہ وہ جو ہے نا اس کو بھول گیا تھا، نیگلیکٹ کر دیا تھا۔ تو ہم کو جو ایکشن آئٹم ملتا ہے کہ ہر لمحہ موت کی تیاری کرنا ہے، بی پریپیئرڈ۔ آج شام
ہو سکتا ہے آج یہ ہمارا دن لاسٹ ہو، شام تک پتہ نہیں ہم زندہ رہتے نہیں رہتے. نماز ایسا پڑھو کہ ہماری جو ہے نا آخری نماز ہے، پھر اس کے بعد موقع ملتا ہم کو یا نہیں ملتا ہم کو نہیں معلوم. تو موت سڈن آنے والی ہے، بی پریپیئرڈ فار اٹ، اپنے آخرت کی جو ہے تیاری کرو. اچھا، اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 32 کنٹینیشن ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی بس ایک ٹیمپرری کھیل تماشا، یعنی بس ایک ٹیمپرری، ایک شارٹ ٹرم، جیسا گیم ہے. گیم میں آپ کو پوری دلچسپی نہیں لگانا ہے. گیم جیسا ختم ہوتا ختم، اس کی ریئلٹی کچھ بھی نہیں رہتی. جو بھی آپ گیم موبائل میں کھیل رہے ہیں، کمپیوٹر میں کھیل رہے ہیں، یا جو ہے نا کہ پلے اسٹیشن پہ کھیل رہے ہیں، جیسا گیم ختم ہو گیا اس کی ریئلٹی فنش، اس کی ریئلٹی ختم ہو گیا. بولے بھائی گیم کچھ نہیں، ارے گیم تھا وہ، اس میں مارے مرے سب ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت بہت بہتر ہے، آخرت کی لائف بیسٹ ہے. کس کے لیے؟ جو تقوی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو تقوی رکھنے والوں میں سے ہم کو جو نا بننا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آئیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 36 میں زندہ کون ہے مردہ کون ہے بتایا جا رہا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک وہی لوگ جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جس کے دل زندہ ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جس کے دل مردہ ہیں وہ جواب نہیں دیتے، بلکہ جس کے دل مردہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. اچھا، دل زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو حق بات کو سن کے، قرآن کو سن کے اپنے اعمال کا جو ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے. اور جو قرآن سن کے بھی جس کے پر اثر نہیں کرتا، اس کے دل مردہ ہے. یہ اصل زندہ اور مردہ دل کا جو ہے نا کلاسیفیکیشن ہے. اچھا، تو یہ ایک میسج ہم کو ملتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اس کو آلریڈی، ان کو جو ہے نا اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کے دل آلریڈی مردہ ہے. ان کو قرآن کی آیت سناؤ کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو مومن ہیں ان کو قرآن سنتے ہیں ان کا دل جو ہے نا دل نرم پڑ جاتا ہے، خشیت میں آ جاتا ہے، اور اس کا اثر ان کے دل پہ جو نا ہوتا ہے. ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کئی وقت ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ دین کی بات ہم کو جو نا ملتی ہے، دین کا میسیج جو نا ہم کو ملتا ہے. ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ہم کو معلوم پڑتا ہے بھئی سود حرام ہے، بھئی فحش کو دیکھنا غلط ہے، بھئی جو ہے نا حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. یہ سب سننے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا. اللہ محفوظ رکھے، یہ ایسا ہے جیسا کہ دل جو ہے نا مردہ ہو گئے. تو غور کریں، ایکشن آئٹم یہ ہم کو ملتا ہے کہ اگر ایسی کچھ باتیں دین کی جو ہم کو مل گئیں، جو ہم آلریڈی جانتے ہیں لیکن اس پر نہیں عمل کر رہے ہیں، تو اب بھی وقت ہے ساتھیوں، اب بھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اب بھی وقت ہے رجوع کرنے کا. یہ رمضان ہے ہماری جو نا اصلاح کرنے کے لیے، یہ رمضان ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ رمضان ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا ٹائم ہے، یہ گولڈن پیریڈ ہے. اس کو یوٹیلائز کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا جو نا آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، نوٹس بنیں، آپ جو نا ایکشن آئٹم سیٹ کریے. اور یہ رمضان ہو سکتا ہے شاید آخری رمضان ہمارا ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، خدا نخواستہ. تو میک اٹ یور بیسٹ رمضان. پھر اپارچونٹی ملے یا نہ ملے اللہ بہتر جانتا ہے. آئیے ایک آیت نمبر 44 انعام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہلا دینے والی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جس کو جو یاد دہانی کرائی جاتی ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھول جاتے ہیں. یا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلی، کہ گواہی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ہی مانیں گے، اس وعدے کو جو نا وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان کے لیے ہم ہر قسم کی ہر نعمتوں کے دروازوں کو جو نا کھول دیتے ہیں. بہترین گھر، گاڑی، پیسہ، بیوی، بچے، اور ایک زبردست شہرت، عزت، ایک زبردست زندگی جو ہے نا گزر رہی ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب اس میں انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں،
بما اوتو، جو ان کو دیا گیا ہے وہ ان کا خود کا نہیں ہے، پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں اتنا مگن ہوتے ہیں. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر وہ بات بتائی جا رہی، سڈنلی جو نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، افسوس میں پڑ جاتے ہیں اور جو نا نامراد ہو جاتے ہیں. یعنی اگر بہت زیادہ نعمتیں ہم کو اگر مل رہی ہیں تو یہ غور و فکر ہم کو کرنا ہے، کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہم کو دے رہا ہے کیا یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ میں اسی میں ملوث ہو جا رہا ہوں، کھانے پینے میں، گاڑی میں، گھر میں، بس یہ میٹیریل پوزیشنز میں، اپنے موبائل میں، سوشل میڈیا میں، کیا میں اسی میں ملوث ہو جا رہا ہوں؟ کیا معلوم میری موت اس حالت میں ہے جو اللہ محفوظ رکھے. تو ہم کو جو ہے نا بہت پریپیئرڈ رہنا ہے، ریڈی رہنا ہے اور کیئرفل رہنا ہے کہ اگر بہت زیادہ نعمتیں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے کے جو ہے نا آزما رہا ہے کیا، اور اگر نعمت بہت زیادہ ہے تو اس میں جو ہے نا غربا کا، مسکین کا جو نا حق ہے ان کو جو ہے نا ہم کو عطا کرنا ہے، ان کو جو ہے نا ہم کو دینا ہے. آئیے ایک آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا معاملہ، کیا پیارے انداز میں جو ہے نا دو تین اسباق ہم کو بہترین ملتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تم کو جو ہے رات میں تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے اور پھر دن میں تم کیا کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر جو ہے نا بعض وقت ہم کو پھر یعنی روح کو پلٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، واپس جسم میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کو پھر زندگی کا موقع ملے، اور بعض کا اللہ تعالیٰ لے ہی لیتے ہیں پھر اس کو زندہ نہیں کرتے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی الٹیمیٹلی ڈیتھ آئے گی اور اللہ تم کو بتائے گا تم کیا عمل کرتے تھے. سورہ زمر میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت کے وقت تمہاری روحوں کو لے لیتے ہیں اور تمہاری نیند میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لیتے ہیں جو ابھی مرتے نہیں ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بعض کا اللہ تعالیٰ ہولڈ کر لیتے ہیں نیند میں روح روک لیتے ہیں، نہیں ختم وہ نیند میں مر جاتا ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ واپس دے دیتے ہیں. اس لیے جیسا ہم نیند میں سے اٹھتے ہیں دعا کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے پھر سے زندہ کیا، میں تو موت میں تھا، میں مر گیا تھا، پھر سے آپ زندہ کرے اور پھر سے جو ہے نا مجھے آپ زندگی دی اور میں پھر پلٹ کے آپ ہی کے پاس آنے والا ہوں. مطلب بات ہم کو یہ ملتی ہے کہ نیند دراصل ایک موت ہے. تو ایک سبق ہم کو یہ بتایا جا رہا کہ جو انسان تعجب میں کہ بھئی مر کے انسان کو کیسا اٹھایا جائے گا، نیند موت ہی ہے. اس موت سے تم کو جیسا ایوری ڈے اٹھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے تم جب الٹیمیٹلی مر جائیں گے قیامت کے دن بھی تم کو اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک فرسٹ لیسن کو ملتا ہے. دوسرا یہ کہ یعنی سوتے وقت توبہ کر کے سو، کہ ہو سکتا سو جائیں گے پھر اٹھیں گے نہیں، خدا نخواستہ پھر روح واپس جسم کو نہیں لوٹائے گئی تو پھر ہم زندہ نہیں ہوئیں گے، پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، اور پھر جیسا اٹھائے جائیں گے تو پھر سے ہم کو ایک مہلت مل گئی تو ہم پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر سے آپ نے مجھے جو ہے نا حیات دے دی، پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ مجھے زندہ کر دیے، اب میں جو ہے نا اپنے آئی میک ایمینڈس، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں اور اچھی زندگی گزاروں گا. تو ایکشن آئٹم ہم کو جو ملتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ جو ہے نا ایسا تیاری کر کے سوئیں کہ شاید پھر آپ نہیں اٹھائے جائیں گے. توبہ کر کے سوئیے، اگر کسی کو دکھ پہنچائے ہیں تو ان سے معافی مانگیے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کو رجوع ہو کر توبہ کر کے جو ہے نا سوئیے آپ. اچھا، اور ایک پوائنٹ ہم کو ملتا ہے اور ایک دو آیت انشاءاللہ ہم لیں گے انشاءاللہ بیفور وی کمپلیٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 68، یہ محفل کتنی امپورٹنٹ ہے جو آپ گیدرنگ میں رہتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور اگر آپ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ جو ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا جو نا پھر غلط یا بیہودہ ڈسکشن میں ہیں، تو پھر ویسے لوگوں سے جو نا آپ دور ہٹ جاؤ، ویسے لوگوں سے جو ہے آپ دور ہٹ جاؤ، ادروائز ویسے کنورزیشن سے دور ہٹ جاؤ اور ویسے لوگوں سے جو نا آپ دور ہٹ جاؤ. اور اگر شیطان بھلا دے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
کہ اگر یعنی پہلے تو کنورزیشن سے دوسرے کنورزیشن میں جانا ہے، آپ کو چینج کرنا ہے کنورزیشن. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، شیطان آپ کو بھلا دیا، بہکا دیا، تو امیڈیٹلی جو ہے نا وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ محفل کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ بری محفل میں، جہاں پر فحش کا ڈسکشن ہو رہا ہے، لغو ڈسکشن ہے، جہاں پر جو ہے نا برائی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ جو ہے زنا کی بات ہو رہی ہے، جو ہے نا زنا کا کام ہو رہا ہے، یہاں شراب کا کام ہو رہا ہے، گیملنگ ہو رہی ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، اس محفل سے آپ کو جو ہے نا دور ہٹنا ہے، ادروائز وہ محفل آپ کو تباہ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض وقت فزیکل محفل ہونا ضروری نہیں ہے. محفل جو ہے آن لائن محفل ہو سکتی ہے. ایسے آپ بیکار یا بیہودہ لغو گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں ہو سکتے ہیں، فیس بک کے جو ہے نا بیکار جو ہے نا گروپس میں آپ ہو سکتے ہیں، جہاں پر لغو یا فضول ڈسکشن ہوتا ہے. یہ بیکار کے جو ہے نا لغو قسم کا جو ہے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو گروپس کو آج ہی آپ جو ہے نا کوئٹ کر دیے. یہ ایکشن آئٹم جو ہے نا ہم کو ملتے ہیں. اور ویسے محفلوں سے، ویسے دوستوں سے جو ہے نا ہم کو دور رہنا ہے. آئیے ایک آخری بات جو نا ہم لیتے ہیں جو کافی ریلیونٹ ہے ہمارے اس ملک میں بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دوسروں کے خداؤں کی انسلٹ مت کرو، دوسروں کے خداؤں کو انسلٹ مت کرو، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ان ریٹرن تمہارے خداؤں کو انسلٹ کریں گے. یہ ہوتا ہے، ہم کتنے غیر مسلمین کے بھگوانوں کو، ان کے بتوں کی جو نا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ پھر ہمارے یعنی اللہ اور قرآن اور رسول کا جو نا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اس سے جو نا ہم کو اجتناب کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کمیونٹی کو ہم ان کے اعمال جو ہے نا بیوٹیفائی کر دیں، یعنی وہ ان کو بیوٹیفل دکھتے ہیں. بھائی جو اپنے بت کی پوجا کر اس کو بیوٹیفل دکھتا ہے، تو اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو وہ جو ہے نا آپ کا مذاق اڑائے گا. مذاق نہیں اڑانا. دین کی دعوت جب ہم دیتے ہیں، ہم لاجیکلی جو ہے نا بات کرتے ہیں، لاجیکلی جو ہے نا اس پہ کانٹر جو ہے یا آرگیومنٹ جو ہے نا ہم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كُنتُمْ يَعْمَلُونَ. اور اس کے بعد پھر اللہ جو اگر وہ غلط عمل کر رہے ہیں، برا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کو جو ہے نا قیامت کے دن بتا دے گا. ہمارا کام جو ہے نا بلغ میسیج ان کو جو ہے نا پہنچا دینا ہے. تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ دوسروں کا خداؤں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور پھر جو ہے اس دین کے میسیج کو دوسروں تک ہم پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.